یزید کی خلافت یزید کی خلافت معاویہ کی موت کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور اپنے آخری وقت میں معاویہ نے یزید کو وصیت کی تھی کہ میں نے تمہاری خلافت کے لیے سب سے بیعت لے لی ہے سوائے حسین بن علی اور عبداللہ بن زبیر کے، تو اگر تم ان پر قابو پالو تو تمہیں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ اور پھر اسی کے ساتھ اگلا خلیفہ یزید بن معاویہ 60 ہجری 680 عیسوی کو بن جاتا ہے۔ یزید کی ماں میسون شام کے کلبیہ نامی قبیلے کی ایک عیسائی عورت تھی، اس لیے یزید کا بچپن عیسائی قبیلوں میں گزرا تھا۔ اس بنا پر یزید عیسائیوں کی طرف زیادہ متاثر تھا۔ یزید کے تعلق سے ہمیں اسلامک اسکرپچرز میں دو طرح کی روایتیں ملتی ہیں۔ ایک کے تحت تو یزید کے کریکٹر کو بڑا اچھا بتایا جاتا ہے، تو دوسرے کے تحت یزید کو بہت برا شخص بتایا جاتا ہے۔ یزید برا کیوں تھا؟ اس تعلق سے شاید آپ نے اسلامک اسکالرز کو بھی کہتے سنا ہوگا کہ یزید شرابی تھا اور کتے پالتا تھا، تو اس بنا پر یزید ایک برا شخص تھا اور خلافت کے لائق نہیں تھا۔ مگر کیونکہ یزید کی پرورش عیسائیوں کے بیچ میں ہوئی تھی، جہاں شراب پینا لوگوں کی پرسنل چوائس مانی جاتی ہے اور کتوں کو پالنے میں بھی کوئی برائی نہیں دیکھی جاتی، بلکہ کتے پالنے والوں کو نرم مزاج مانا جاتا ہے۔ وہیں اس کا مقابلہ اگر ہم اسلام سے کریں تو اسلام میں بنا کسی وجہ کے زبردستی کتوں کو جان سے مارنے کا حکم ہے، اور رسول اللہ نے اپنے وقت میں کتنے ہی کتوں کو جان سے بھی مروا دیا تھا۔ اسی کے ساتھ کچھ روایت یزید کے فیور میں ہیں، جہاں لکھا ہے کہ جب حسین کو قتل کرنے کے بعد حسین کی گھر کی عورتوں کو جب یزید کے دربار میں لایا گیا، تب یزید نے ان لوگوں کو واپس ان کے گھر مدینے بھجوا دیا۔ اگر ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ انہیں غلام لونڈی بنا سکتا تھا، جیسا کہ قرآن میں اس بات کی اجازت بھی ہے، اور جیسا کہ خود محمد صاحب اور علی اور ان کے بیٹے حسن نے بھی کیا ہے، یعنی عورتوں کو غلام بنا کر ان سے ہم بستری کرنے والا عمل، جو کہ یزید کو ان لوگوں سے بھی بہتر شخص کے روپ میں پیش کرتا ہے، جسے ہم آج کی ویڈیو کے لاسٹ میں ریفرنس کے ساتھ پیش بھی کریں گے۔ خیر، یزید کی خلافت کے وقت سب کے سب اس کی خلافت سے راضی تھے، سوائے امام حسین، عبداللہ بن زبیر اور تھوڑے سے چند لوگوں کے علاوہ، کیونکہ یہ لوگ خود خلیفہ بننا چاہتے تھے، تو اسی لیے انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ یزید نے مدینے کے گورنر کو خط لکھا کہ تم حسین اور عبداللہ بن زبیر ان لوگوں سے میری بیعت لو۔ جب ان دونوں کو پتا چلا کہ یزید خلیفہ بن چکا ہے اور ان کی بیعت چاہتا ہے، تب عبداللہ بن زبیر مدینہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اور اسی طرح حسین بھی چپکے سے رات کو ہی مدینے سے مکہ روانہ ہو جاتا ہے۔